بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج صرف ایک ہی موضوع پہ مختصر سی بات کی جائے گی اور ظاہر ہے وہ موضوع ہے 24 نومبر کی احتجاج کی کال۔ ناظرین، کل بھی آپ کو خبر دی تھی کہ 24 نومبر کو دی جانے والی احتجاج کی یہ کال جو ہے حکمرانوں کی سانسیں پھلا دینے کے لیے ضرورت سے زیادہ ثابت ہوئی۔ اب گراؤنڈ سے جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں اس نے حکومتی خدشات کو مزید تقویت دے دی ہے۔ تحریک انصاف نے خاموشی کے ساتھ موبلائزیشن کا کام شروع کر دیا، جس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کل۔ میاں والی، ملتان، راولپنڈی اور پنجاب کے کئی بڑے شہروں میں مختلف اضلاع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان شہروں میں کارکنوں اور عام لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں یکجا کر کے انہیں احتجاج کے لیے نکلنے کا کہا جا رہا ہے۔ بعض شہروں میں چھوٹے چھوٹے کنونشنز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کی تھی، اجازت نہ ہونے کے باوجود۔ دوسری طرف گزشتہ روز پارٹی کے کارکن، پارٹی کے جو ارکان اسمبلی کے اجلاس میں خان صاحب کا ان کو واضح پیغام دے دیا گیا، پہنچا دیا گیا کہ پنجاب کے ہر رکن قومی اسمبلی کو 10,000 اور ایم پی اے کو 5,000 لوگ احتجاج کے لیے لانے کا ٹارگٹ دیا گیا، اور اس ٹارگٹ پہ عمل درآمد کے لیے پارٹی نے ایک خصوصی ایپ بھی بنا دی ہے جس میں احتجاج کے لیے آنے والے تمام کارکنوں کے نام اور آئی ڈی کارڈ اور موبائل نمبر بھی رجسٹر کیے جائیں گے۔ اس خصوصی ایپ کے ذریعے احتجاج میں شریک افراد اور لسٹ میں موجود افراد کو ان کے فون کی لوکیشن سے چیک بھی کیا جا سکے گا کہ آیا انہوں نے صرف اپنا نام ہی لکھوایا ہے یا وہ عملی طور پہ احتجاج میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ اور ارکان اسمبلی کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ ہدف پورا کرنے میں ناکام رہے یا وہ احتجاج سے پہلے گرفتار ہو گئے تو وہ خود کو پارٹی سے فارغ سمجھے، یعنی گرفتاری سے بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی جمع کرنا ہے۔ یہ تو ناظرین پنجاب کی تیاری ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس کو آپ پنجاب کی تیاریوں کو کم از کم جو ہے وہ 50 سے ضرب دیں تو وہ خیبر پختونخوا بنتا ہے، جہاں کارکنوں میں احتجاج کے حوالے سے بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور تحریک انصاف نے احتجاج کی قیادت اس بار وہاں پہ کسی ایک سنگل پارٹی لیڈر حتیٰ کہ علی امین گنڈا پور کو بھی سنگل ہینڈڈلی نہیں سونپی۔ اس بار ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو احتجاج کے حوالے سے تمام فیصلے کرے گی، اور اس کمیٹی کے ارکان کو ابھی تک خفیہ رکھا جا رہا ہے تاکہ انہیں گرفتاری سے بچایا جا سکے۔ اس خادم کو ان ناموں کا اندازہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ خفیہ رکھنا ہی مقصود ہے تو پھر میں آپ کی خدمت میں فی الحال یہ عرض نہیں کر سکتا، وہ ناموں سے آپ کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ یہ کمیٹی حالات کو دیکھ کر فیصلے کرے گی، اور اس کمیٹی کے جو اجلاس ہیں یا آپس میں جو ان کی مشاورت ہے وہ ہر 4 گھنٹے بعد ہوا کرے گی۔ دوسری طرف حکومت نے اپنی روایتی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس بار 1 ہفتہ پہلے ہی کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، مگر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بار کنٹینرز کے جو ڈرائیور ہیں انہوں نے بھی حکمرانوں کو ٹف ٹائم دینے کی پلاننگ کر لی ہے۔ حکومت عام طور پہ یہ کرتی ہے کہ کنٹینرز پکڑ کے ڈرائیور سے چابیاں لے لیتی ہے، اس بار کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی حکمت عملی وضع کر لی ہے، کنٹینر ڈرائیورز نے بھی ایک جو ہے وہ ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی ہے تاکہ جیسے ہی انہیں موقع ملے وہ اپنا کنٹینر وہاں سے کھسکا لیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو احتجاج کے حوالے سے 2 بڑی خبریں آپ کو دینا مقصود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 24 نومبر کے احتجاج کے اعلان نے کم و بیش تمام مقتدر قوتوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور اس احتجاج کو رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ فی الحال یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر احتجاج کی کال واپس نہیں لینی تو کم از کم اسے مؤخر ضرور کر دیا جائے، جیسے پہلے بھی پہلی کالز پہ بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس بار پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے بالکل مختلف ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے گا، آخر 24 نومبر کو ایسا کیا ہے جس نے ہمارے جعلی اور اصلی حکمرانوں دونوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور دوسرا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احتجاج کی یہ کال کامیاب ہوگی یا ناکام۔ اس بارے میں جو آرا سامنے آئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی پریشانی جو ہے وہ بے وجہ نہیں ہے۔ اس بارے میں
کچھ بڑے دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ناظرین یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو 24 نومبر کا احتجاج ہے یہ ملک کے اندر جو ارتعاش پیدا کرے گا وہ تو کرے گا، اور یہ بھی ایک اور اضافی بات کر دوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایک سیل رواں آئے گا اور جیل کی دیواریں توڑ کر عمران خان کو اسی دن رہا کروا کے لے جائے گا۔ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اس ارتعاش جو پیدا ہوگا 24 نومبر کے احتجاج کے نتیجے میں، وہ ارتعاش جو ہے وہ کئی دنوں تک جاری رہے گا۔ ملک کے اندر جو ہوگا سو ہوگا، اصل جو ارتعاش پیدا کرنا ہے وہ عالمگیر سطح پہ کرنا ہے، اور اس وقت اس احتجاج کو روکنے والی جو قوتیں ہیں، یعنی سرکاری جو ہیں اس وقت طاقتیں ہیں، حکومت جو ہے، سرکار جو ہے، اس کی نظر بھی اس کی عالمگیریت کی طرف ہے، اس احتجاج کے عالمگیر پہلو کی طرف ہے۔ انٹرنیشنل جو ریپرکشنز ہیں اس احتجاج کو روکنے کے حوالے سے ان پر نظر ہے، اور پی ٹی آئی کی نظر بھی جو ہے وہ اسی پر مرکوز ہے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کیسے کیا جائے۔ 24 نومبر سے امریکہ میں ناظرین وہ تھینکس گیونگ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس دوران سرکاری کام بند رہتا ہے اور لوگ اپنا وقت جو ہے وہ فیملی کے ساتھ گزارنے کو پریفر کرتے ہیں۔ دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ٹرمپ نے اصل میں جنوبی ایشیا کے حوالے سے اہم تقرریاں اور فیصلے کرنے ہیں، اور وہ ڈپٹی سیکرٹری غالباً جو برائے جنوبی ایشیا ہوتا ہے اس کے لیے 2 اہم نام سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے بھی ایک کا تقرر کرنا ہے۔ 24 نومبر سے جب پاکستان میں احتجاج شروع ہوگا، پولیس اور سیکورٹی اداروں کی فسطائیت، کنٹینر، لاٹھی چارج، آنسو گیس کی خبریں جو ہیں وہ اسلام آباد سے پوری دنیا میں نشر ہونا شروع ہوں گی، تو پھر ٹرمپ بھی جو ہے وہ اسی دنیا میں رہتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی یہ سب کچھ دیکھے گا، اپنے موبائل پہ دیکھے گا اور ٹی وی سکرینز پہ دیکھے گا۔ تو پاکستان کے حوالے سے کون سی تقرری زیادہ اہم ہے، موضوع رہے گی، وہ بھی اس احتجاج کو، یہ جو فیصلہ ہے ٹرمپ کا، وہ اس احتجاج سے آبویسلی متاثر ہوگا۔ اچھا ناظرین، موٹی سی بات یہ ہے کہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کو گلوبلائز کرنے کا مقصد اور اس کو گلوبلائز ہونے سے روکنے کا مقصد جو ہے وہ امریکہ میں ہونے والی تقرر تبادلے اور ابتدائی فیصلے ہیں۔ وہ حکومت کا یہ ڈر ہے کہ وہ کام جو ٹرمپ صاحب نے بعد میں کرنا ہے، چند دن بعد میں کرنا ہے، وہ کہیں بطور صدر جو ہے وہ حلف اٹھانے سے پہلے ہی نہ کر دیں۔ یہ پرابلم بنی ہوئی ہے۔ اچھا ناظرین، اب آ جائیں اس سوال پر کہ کیا احتجاج کامیاب ہوگا یا نہیں، تو اس کا جواب بھی پہلے جواب میں موجود ہے کہ اس احتجاجی کال کا مقصد بین الاقوامی سطح پہ پاکستانی حکمرانوں کی فسطائیت کو اجاگر کرنا ہے، اور اس حوالے سے یہ کال 100% کامیاب رہے گی، 100% کامیاب رہے گی۔ میں دہرا رہا ہوں، 100% کامیاب رہے گی۔ لوگ جتنے مرضی جمع ہوں، اس کا امپیکٹ بعد میں جو مرضی بنے، لیکن یہ کال اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں پھر یہ ناظرین عرض کر دوں کہ یہ مت سمجھیں گے عمران خان 24 نومبر کو رہا ہو جائے گا، اس میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں۔ 24 نومبر کی تاریخ والا جو شاٹ کھیلی ہے، اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس شاٹ کے، کہ یہ بعد میں یہ کیچ ہو جاتا ہے یا باؤنڈری کے پار چلا جاتا ہے، یہ خیر 24 نومبر کو پتہ چل جائے گا۔ اب ناظرین، حکمرانوں کے پاس شاید زیادہ سے زیادہ چند ہفتے کی کھیل رہ گئی ہے، اور سارا جو اس وقت حکومت کی جو پالیسی ہے وہ رد عمل طے کرے گی، وہ رد عمل کے طور پہ آئے گی، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کالز تھیں، حکومت نے فوری طور پہ اندھا دھند اپنی پالیسی بنا لی تھی کہ ڈانگ سوٹا کرنا ہے۔ اس دفعہ بھی ڈانگ سوٹا ہوگا، لیکن کیسے ہوگا اس بات کا انحصار ہے کہ پی ٹی آئی کیا پالیسی بنا رہی ہے۔ ہر حکومت کا جو قدم ہے وہ کیلکولیٹ کر کے ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے تئیں ناپ تول کے، کہ اچھا یہ خبر آئی ہے تو پھر اس کے جواب میں ہم یہ کریں گے، اچھا انہوں نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے، اب ہم یہ سٹیپ اٹھائیں گے، اگر یہ کریں گے تو ہم یہ، ہر چیز میں کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں۔ ناپ تول اشاریہ نظام جو ہوتا تھا اس کے تحت ذرہ ذرہ ڈالا جا رہا ہے، ذرہ ذرہ نکالا جا رہا ہے،
اور میرے ذہن میں وہ ایک بات آ رہی ہے حکومتی تیاریاں دیکھ کے کہ حکیم کے پاس مریض آتا ہے اور کہتا ہے کہ حکیم صاحب پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے, بہت زبردست قبض ہوئی ہے, چیخیں نکالتا بیچارے کی, تو کہتا ہے جی قبض نہیں ٹوٹ رہی. تو حکیم نے پوچھا اچھا آرام سے بتاؤ گھر کتنی دور ہے تمہارا؟ بندے نے جواب دیا کہ یہاں سے کوئی 1 کلومیٹر. حکیم صاحب نے کیلکولیٹر نکالا اور کچھ حساب کتاب کیا اور شیشی میں ایک دوائی ڈال دی, اور پھر پوچھا کہ تمہارا گھر کون سی منزل پہ ہے؟ تو مریض نے جواب دیا سر 7ویں منزل پہ. حکیم نے پھر کیلکولیٹر نکالا, کچھ حساب کتاب کیا اور شیشی میں سے 1 چمچ نکال کے پھینک دیا, کم کر دیا. پھر پوچھا کہ تم نے گھر گاڑی میں جانا ہے یا پیدل جانا ہے؟ جواب ملا پیدل. حکیم نے پھر کیلکولیٹر پکڑا, حساب کتاب کیا اور 1 چمچ مزید دوائی کم کر دی. پھر حکیم نے پوچھا کہ لفٹ سے جانا ہے یا سیڑھیوں سے جانا ہے؟ مریض نے جواب دیا جی سیڑھیوں سے ہی جانا ہے. تو حکیم نے پھر کیلکولیٹر پکڑا, حساب کتاب شروع کر دیا اور 1 چمچ دوائی مزید کم کر دی. پھر حکیم صاحب نے پوچھا کہ مین ڈور تمہارا جو ہے وہ واش روم سے کتنا دور ہے؟ مریض نے جواب دیا جی 15 فٹ دور ہے. حکیم نے کیلکولیٹر نکالا, حساب کتاب کیا اور مزید 1 چمچ دوائی کم کر دی. پھر کہا کہ یہ دوائی پی لو اور سیدھا گھر جاؤ, کہیں رکنا نہ, اور گھر پہنچتے ہی مجھے فون پر اطلاع دے دینا. آدھے گھنٹے بعد مریض کا فون آیا, انتہائی ڈھیلی آواز میں بولا حکیم صاحب دوائی تو آپ کی بہت اچھی تھی لیکن آپ اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کروا لیں, ہم 20 فٹ سے ہار گئے. تو مجھے اس وقت جو حکومتی جو رد عمل کے طور پہ تیاریاں سامنے آ رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے 20 فٹ سے نہیں 20 کلومیٹر سے ہار جانا ہے. یہ احتجاج دونوں تینوں چاروں صورتوں میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے احتجاج کی کال کو ٹالنے کے لیے امریکہ میں با اثر پاکستانیوں سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. شہباز گل کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ایک امیر کبیر پاکستانی شخصیت سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو احتجاج مؤخر کرنے پر قائل کر لیں, اور یہ سادہ لو پاکستانی شخصیت جن کا سیاست سے کوئی خاص واسطہ نہیں ہے, یہ عمران خان سے ہمدردی ضرور رکھتے ہیں اور کسی حد تک دوستی بھی ہے ان کی, ان سے طاقتور قوتوں نے رابطہ کر کے کہا ہے کہ وہ خود پاکستان جائیں اور جیل میں جا کر خان صاحب سے صرف اتنا کہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دیں جس پر انہیں فوری طور پر جیل سے رہا کر دیا جائے گا. اور اس امریکن پاکستانی شخصیت نے شہباز گل صاحب سے غالباً رابطہ بھی کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس معاملے میں ان کی مدد کریں. اور پھر شہباز گل صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی شخصیت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مقتدر قوتیں جو ہیں وہ آپ کو استعمال کر رہی ہیں, آپ استعمال نہ ہوں. وہ صرف یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ عمران خان سے پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ کارکنوں کی بڑی اکثریت جو ہے وہ احتجاج کے لیے گھروں سے نہ نکلے. اور اس سادہ لو امریکن پاکستانی کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ان کی بساط سے بہت اوپر کا کھیل ہے, اس لیے وہ ایسے کسی شخص یا ادارے کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں جن کی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اور انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی ڈیلز کی آفرز جو ہے وہ اس وقت کیوں کی جاتی ہیں جب عمران خان احتجاج کی کال ہی دیتا, اس سے پہلے کیوں نہیں ان کو یاد آتا. اب دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں جو نئے سفیر تعینات ہوئے ہیں انہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ وہ کسی طرح امریکہ کے بارسوخ پاکستانی, خاص طور پر پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو بہت افیکٹو ہیں وہاں پہ, ان کی آواز بڑی توانا آواز ہے, ان کو عمران خان کی حمایت سے الگ کر کے نیوٹرلائز کر دیں. مگر تاحال انہیں اس میں رتی برابر بھی کامیابی نہیں ملی. اور ناظرین آپ کو ایک اور یہاں پہ مخبری سے بھی خبر سے بھی آگاہ کرتا چلوں کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے, 2 جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں, ایک تو پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے یہ بات حتمی طور پہ اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے کسی قسم کے بھی کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. ہاں صرف اس صورت میں مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کی جائے گی جب وہ پیش کردہ 4 شرائط بلا یعنی بغیر کسی شرط کے وہ قبول کرنے کا اعلان کرے حکومت, پھر مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کی جا سکتی ہے. نو نیگوسیشنز ایٹ آل,
کسی بھی صورت میں نیگوسیشنز کی طرف جایا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ پارٹی قیادت اور خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو وہ احتجاج کی شدت کو ڈائلیوٹ کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ دوسرا ناظرین جو اس طرف سے بات آ رہی ہے وہ یہ بھی حکومتی حلقوں میں بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ انتہا درجے کا خوف یا خوف کی فضا پیدا کر دی جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مین سٹریم میڈیا کے ذریعے انتہا درجے کا خوف پیدا کر دیا جائے، اور عین احتجاج سے 1 یا 2 دن پہلے جو ہے وہ احتجاج کی نیم رضامندی کے ساتھ اجازت دے دی جائے، رکاوٹیں رہنے دی جائیں لیکن ڈانگ سوٹا نہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک جگہ پہ بات انتہائی اعلیٰ سطح پہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ ظاہر کوئی آزادی اظہار کی کوئی اجازت دینا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس لیے یہ بھی ایک ہے کہ صرف خوف کی فضا اتنی پیدا کر دی جائے کہ پی ٹی آئی بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور ہو جائے، اور پھر کہہ دیا جائے کہ جی آئیں احتجاج کر لیں، تو کنٹینرز اسی طرح کھڑے رکھے جائیں اور پورا جو اسلام آباد ہے اس کو محصور کر دیا جائے، اسلام آباد میں داخل ہونا اور وہاں سے باہر نکلنا جو ہے وہ ناممکن بنا دیا جائے۔ اچھا ناظرین، ڈیل کی خبریں جو ہیں ان کے حوالے سے ہمارے سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب نے اب لب کھولے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فروری الیکشن کے فوری بعد عمران خان کو ڈیل کی آفر کی گئی تھی، اور وہ جیل سے، یہ کہا گیا تھا کہ جیل سے بنی گالہ شفٹ ہو جائے اور پھر بدتدریج ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ بدتدریج رہا کر دیا جائے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اور پھر یہ وڑائچ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا کہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیا جائے گا، اس دوران عمران خان بنی گالہ میں خاموشی سے وقت گزارے، لیکن عمران خان نے اس ڈیل کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے انہیں فوری طور پہ واپس کیا جائے۔ ناظرین، آپ 2 ماہ پہلے، میں ابھی تاریخ بھی کل شاید آپ کو بتا دوں، آپ میرا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت میں نے بے نہیں یہی خبر، یہی مخبری آپ کی خدمت میں ایگزیکٹلی انہی لفظوں میں عرض کی تھی، اور اس وقت اسی گروپ نے جو اب یہ خبر دے رہا ہے میرا مذاق اڑایا تھا۔ 2-3 ویلاگرز نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کیسے خبر پتہ چل جاتی ہے اور کہاں سے یہ خبر لے آتے ہیں۔ میں نے یہی خبر دی تھی کہ خان صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ یا بنی گالہ میں شفٹ ہو جائیں یا زمان پارک میں شفٹ ہو جائیں، وہاں پہ پولیس کا پہرا ہوگا، آپ وہاں پہ نظر بند ہوں گے، اور وہ نظر بندی بھی بدتدریج ختم کر دی جائے گی 6 ماہ کے دوران، آپ پر سے ہر طرح کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ لیکن خان صاحب نے ایک ہی شرط رکھی تھی، مینڈیٹ کی واپسی، مینڈیٹ کی واپسی۔ تو آج سہیل وڑائچ صاحب بھی اسی خبر کی، میری اسی خبر کی 2 ماہ کے بعد غالباً تصدیق کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کیا کہوں 70 برس کی داستاں اتنی سی ہے، کیا کہوں 70 برس کی داستاں اتنی سی ہے، بزدلوں میں ایک بہادر آدمی پیدا ہوا، بزدلوں میں ایک بہادر آدمی پیدا ہوا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔